السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور اساتذہ اعزام، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ آسمانی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب ہے۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی جامعیت و معنونیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ انسانی قاصر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک سرا قلب مومن سے منسلک ہے اور دوسرا ذات الہی سے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو خداوند قدوس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ و سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے سن کر کہا، مبارک ہو اس امت پر جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو اس کے حامل ہوں گے، اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کرنے والی ہوں گی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب مومن اس کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے آنکھوں کی درمیان پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دوست دشمن سب کے دلوں میں گھر کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی لذت و حلاوت میں، لطافت و شیرانیت میں کفار مکہ و مشرکین مکہ اور مکہ کے بڑے بڑے رؤسا کھو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے دل گھبراتا نہیں ہے، طبیعت اکتاتی نہیں ہے، بلکہ شوق بڑھتا جاتا ہے، رغبت اور زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے حفاظ کے والدین کو چاند و سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے عزیز و قدیر نے لے رکھی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے عزیز و قدیر نے لے رکھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے فضائل و مناقب اتنے ہی ہیں کہ کسی کی زبان میں اس کو بیان کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ محترم حضرات، اس میں قیامت تک ایک حرف کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کتاب عظیم ہر طرح کی تعریف و ترمیم سے قطعی طور پر پاک و صاف ہے۔ دنیا کے جس گوشے میں دیکھیں یہی قرآن ہے، یہی صورتیں ہیں اور اتنے ہی الفاظ و حرف ہے۔ کیا مجال کہ بڑا سے بڑا عالم، حافظ و قاری کہیں چوک جائے اور 8-10 سال کا حافظ قرآن بچہ اس چوک پر خاموش رہ جائے، بلکہ فوراً ٹوک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی جہاں ایک طرف حفاظ کو کھڑا کر رکھا ہے، وہیں دوسری طرف اس کی معانی کی حفاظت کے لیے، اس کے مفہوم کی حفاظت کے لیے، اس کے حقائق کی حفاظت کے لیے، اس کے معارف کی حفاظت کے لیے علماء و مفسرین کو کھڑا کر رکھا ہے، صوفیہ اکرام کو کھڑا کر رکھا ہے، اور اس کے لیے مدارس و مکاتب کے جال پوری کی پوری دنیا میں بچھا رکھے ہیں، یہاں تک کہ پوری کی پوری امت کو محافظ قرآن بنا دیا۔ محترم سامعین کرام، غور کرنے کا مقام ہے جس کتاب کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری خود خداوند قدوس نے اپنے ذمے لے رکھی ہو، اور جس کی تعلیم کا انتظام خود پالنہار ہی کرے، اس کی عظمت و رفعت، اس کی بلندی و بزرگی اور اس کے نفع بخش ہونے کے سوا کجروح انسانوں اور گمراہ لوگوں کے کون انکار کر سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان کیوں کر انکار کر سکتا ہے، جبکہ قرآن کو خداوند قدوس نے بنی آدم و بنی نوح، انسانی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے اور مبعوث ہوئے، ان کی تعلیمات و دعوت کا نچوڑ اور ان کی صحیفوں کتابوں کا خلاصہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اس کتاب نے آج سے 1400 برس پہلے عرب کے وحشی بدتوؤں کو دنیا میں سب سے زیادہ شائستہ، تہذیب یافتہ اور بنی آدم کا ہمدرد بنا دیا۔ ان لوگوں کو بدویانہ اور وحشانہ زندگی کی ظلمت سے نکال کر اسلام کی پاکیزہ زندگی اور جوہر انسانیت کا مالک بنا دیا، اور فرعون، نمرود، شداد کا تخت و تاج، ان کی سلطنتیں انہیں عاجز اور بے سر و سامان لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی گئی۔ اس طاقت و حشمت اور فتح کامرانی کا سرچشمہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تعلیم تھی۔ یہ ایمان کی مضبوطی، ارادوں کی بلندی، دینی و دنیاوی ترقی کا راز احکام اس قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔
قرآن نے برسوں کی گمراہی وہم پرستی کے پردے کو چاک کر ڈالا، ان لوگوں کو خدا سے ملایا۔ ایمان والوں نے جس وقت قرآن کریم کے روشن چراغ کو لے کر عالم انسانیت کا رخ کیا تو دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ملکوں اور قوموں کو بستی نے گھیر رکھا تھا، خیالات باطل ہو چکے تھے، دل و دماغ گندے ہو چکے تھے، اعمال و اخلاق و احسانہ بن گئے تھے، انسان خود اپنی بلندی و برتری سے غافل تھا۔ جب انسان قرآنی تعلیم سے غافل ہو کر خدا کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ و علماء کرام و عمائدین شہر و سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں گھر بنایا۔ پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں نے ان کو ناکام ہی پایا۔ محترم حضرات اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، حق تعالی شأنہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ ہم سب کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر حقوق والدین کے موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائیں۔ میں نے خطبے میں جن آیات مقدسہ کا سہارا لیا ہے، ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو 6 چیزوں کا حکم دیا۔ ان میں سے پہلی چیز کا حکم یہ دیا کہ اے لوگوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ تم اپنے خالق حقیقی کی بندگی و فرما برداری و اطاعت کرو، کیونکہ وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں دوسری چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھائی کا برتاؤ کیا کرو۔ اور اس آیت کریمہ میں تیسری چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے تمہارے سامنے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، یعنی ہوں سے ہاں تک بھی نہ کہو، اور انہیں کسی بات میں نہ جھڑکو۔ چوتھی چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام اور نرم لہجے کے ساتھ بات چیت کیا کرو۔ پانچویں چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے اللہ رب العزت سے ہمہ وقت دعا کرو کہ اے میرے پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ میرے محترم دوستوں، اس سے بڑھ کر والدین کا ہم پر کیا حق ہو سکتا ہے، جبکہ خالق کائنات نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا اور حکم دیا بندوں کو کیا اے لوگوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کی فرما برداری و اطاعت کرو، اور والدین کو ہوں سے ہاں تک بھی نہ کہنے سے منع کر رہا ہے اور دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے خالق حقیقی اللہ رب العزت ہے، اسی طرح خالق مجازی ہمارے والدین ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اشکر علی ولوالدیک، میرا شکر کر اور والدین کا احسان مند رہا، اس لیے کہ والدین دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو
اس کی ماں کو حمل کے زمانے سے لے کر بچے کی ولادت تک اس قدر مشقتیں اور تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ لگانا چاہے تو اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم اور آپ تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی ہماری ماں ان مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا پاخانہ و پیشاب صاف کرتی ہے اور اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. اس پر اپنا آرام، اپنی راحت اور اپنے جان و مال کو قربان کر دیتی ہے صرف اسی وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے. اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے تو ہمارے لیے کیسی مشقتوں کو برداشت کیا. ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ اس بیچاری کو حمل کے زمانے میں کیا مشقت ہوتی ہے. چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، تھوڑی دور چل نہیں پاتی کہ تھک جاتی ہے. وہ وضاحت ہو کر رہا. پھر جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ اس شدت سے تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. وربت ہو طفلا. پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی ماں ہر طریقے سے پرورش کرتی ہے اور ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے. یہاں تک کہ جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو خود پیشاب کی جگہ پر سوتی ہے اور بچے کو خشک بستر پر سلاتی ہے. اس کو مشقت میں ڈالنا تو گوارا نہیں. یہ ہمارے اوپر ماں کی ممتا اور مشقتیں ہیں. یہ ہمارے اوپر ماں کی ممتا اور مشقت ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے. فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی شفقت کو محسوس کرے اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرتے ہوئے ان کا شکر گزاری اور فرما برداری و اطاعت کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اس بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس آیات مقدسہ میں، جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، آگے چل کر ارشاد فرمایا: اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہارے والدین میں سے تمہارے سامنے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مارنا پیٹنا تو درکنار، ان کو اف تک نہ کہو، یعنی ہاں سے ہوں تک بھی نہ کہو، اور انہیں کسی بات میں نہ جھڑکو. اگرچہ تمہیں کوئی سخت بات کہہ دے، کیونکہ اب بیچارے بوڑھے ہو چلے ہیں اور بڑھاپے میں عموماً دماغ ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے اور عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی ہے. جسم کی پوری مشیزی سست پڑ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں پھرتی سے حرکت نہیں کر پاتے ہیں، دماغ آسانی سے سمجھ نہیں سکتا ہے، آنکھیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، کان آسانی سے سن نہیں سکتے ہیں. ایسے ہی زبان میں کڑوے الفاظ نکل سکتے ہیں، دماغ میں ہمارے مزاج کے خلاف باتیں آ سکتی ہیں، آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، کان غلط سن سکتے ہیں، اور جسم کی قوت و تنہائی کے ختم ہونے سے مزاج چڑچڑا ہو سکتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، ذرا سوچو اور غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ جب ہمارے والدین جوان تھے، ان کے بازوؤں میں طاقت تھی، تو کیا انہوں نے ہمارے نازخرے کو برداشت نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ہمارے عرضوں کی تکمیل کے لیے اپنے عرضوں کو دفن نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ہمارے سنہرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی خاطر اپنے سینوں کا شیش محل چکنا چور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ہمارے خواہشوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اپنے خواہشوں کا گلا نہیں گھوٹا؟ وہ خود بھوکے رہے مگر ہمیں کھلایا، وہ خود پیاسے رہے مگر ہمیں پلایا، وہ خود ننگے رہے اور ہمیں پہنایا، وہ خود روتے رہے اور ہمیں ہنسایا. ضرور بے ضرور ہمارے اوپر یہ تمام احسانات ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ افسوس ہم نے یہ تمام احسانات بھلا دیے ہیں. میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی ہے، رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اگر بیچارے والدین تم سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ والدین تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اب ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم والدین کا ہر طرح سے خیال کریں اور ان کی خدمت بجا لائیں. آخر میں الوالد اوسط الابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. الجنت تحت الاقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.